Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. معزز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اسے مختلف طرح کی عبادات کے احکامات دیے. ان عبادات کا مقصد کوئی بندے کو تھکانا، بھوکا پیاسا رکھنا یا اس سے صرف مال کا مطالبہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان عبادات کا مقصد جو ہے وہ ایک مسلمان کی اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے حکم کی تابعداری پر اس کی تربیت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق و کردار کے، اس کی تہذیب اور اس کی اصلاح کرنا ہے. یہ وہ اہم ترین عبادات کا مقصد ہے جو اللہ نے رکھا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کی اطاعت اور تابعداری پر اس کی تربیت کرنا اور اس کے اخلاق و کردار کو اس کے اندر آبیاری کرنا. تو ہمیں چاہیے عبادات کرتے ہوئے یہ مقاصد ہمارے سامنے ہوں تاکہ ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. افسوس کی بات ہے کہ اکثر و بیشتر آج مسلمان کی عبادتیں بھی عادتیں بن چکی ہیں. نماز پڑھنے کی عادت پڑی ہے، آزان ہوئی مسجد میں آ گیا، لیکن شاید کبھی نہ سوچا ہو کہ اس نماز سے مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے. رمضان آتا ہے، روزے رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اس روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کس مقصد کے تحت ہم پر یہ روزے فرض کیے ہیں، تو بہت شاد و نادر ہی اس کا صحیح جواب حاصل ہوتا ہے. صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا تربیت اور کیا اصلاح کے سبق رکھے ہیں اس پر کسی کی نظر نہیں ہوتی. آدمی حج کرنے جاتا ہے مال خرچ کر کے اور محنتیں مشقتیں کر کے اپنا وقت نکال کر، لیکن اکثر و بیشتر ہم اس حج کے عمرے کے بندے پر آثار نہیں دیکھتے. کس وجہ سے؟ کہ حج کی تربیت، حج کے دروس و اسباق وہ سیکھے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے بھائیو، سب سے اہم جو چیز ہمیں ان عبادات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے مقاصد کو جاننا ہے کہ اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے. تو یہ روزے کی عبادت جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اور جس کا آج ہم نے تقریباً 2 حصے گزار دیے ہیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، نیک بن جاؤ. آج ہمیں 19 روزے گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ 19 روزوں کے بعد ہمارے اندر کتنا تقویٰ نیکی پیدا ہوا ہے، ہم میں کیا پرہیزگاری پیدا ہوئی ہے، اور اگر نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے، اور تقویٰ اگر ہے تو وہ کیا چیز ہے. کیا تقویٰ صرف کہنے کا لفظ ہے جو حاصل ہو جاتا ہے، یا کہ تقویٰ ایک انسان کا عمل کردار ہے کہ جس کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے، کہ جب دل کے اندر وہ آ جاتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء، اس کا تمام جسم، اس کی تمام حرکات و سکنات اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہیں. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے تقویٰ کیا ہوتا ہے. تو سیدنا ابی فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ اگر تم کسی خاردار
جنگل سے جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہو تو اپنے آپ کو کس طرح سے سمیٹتے ہو، اپنے کپڑوں کو سمیٹتے بچاتے ہو کہ ان جھاڑیوں کے ساتھ الجھ نہ جائیں، تو ایسے ہی اس دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ ان جالوں سے بچتے ہوئے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچتے ہوئے اور دنیا کی گمراہیوں فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دنیا بسر کر دینا، زندگی گزار دینا، یہ ہے تقویٰ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب فوت ہونے کے بالکل قریب تھے تو کسی کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں لا بعد لا بعد، عربی کا یہ لفظ کیا معنی؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو ان کے آس پاس جو آدمی بیٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کو مخاطب ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ تو امام احمد فرماتے ہیں کہ میرے پاس شیطان آیا اور آ کے کہنے لگا کہ فتنی یا احمد، اے احمد تو مجھ سے بچ گیا ہے، اے احمد تو مجھ سے بچ گیا، یعنی زندگی کے آخری لمحات ہے، ابھی فوت ہو جائے گا، شیطان کے جال میں نہ آ سکے۔ تو امام احمد دیکھیے، ایمان جب دل میں ہوتا ہے اور حقیقی معنوں میں انسان کو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے تو کیا ہے، کیا فرماتے ہیں لا بعد، ابھی تک نہیں، سانس باقی ہے، جان باقی ہے تو شیطان کے فتنے بھی باقی ہیں۔ اگر زندگی باقی ہے تو شیطان کے ہتھ کنڈے بھی جاری ہیں، ابھی بھی شیطان کا وار چل سکتا ہے، وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اس امام رحمۃ اللہ علیہ کو آخری لمحات میں بھی فکر ہے کہ کہیں زندگی کے آخری لمحات میں ہی شیطان کے کسی ہتھ کنڈے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور شیطان نے جب ان کو کہا نا کہ تو بچ گیا ہے، یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا تھا، یہ بھی شیطان کا جال تھا کہ جس نے ان کو اس بات کا احساس دلانا، فخر دلانا کہ میں شیطان سے بچ کے جا رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ یہ علم ہے بھائیوں جو انسان کس طرح کے موقعوں پر بھی اس کے سامنے چیزیں روشن کرتا ہے، اس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ شیطان کا یہ بھی وار ہے آخری زندگی کے مرحلے میں۔ تو بات کر رہے تھے بھائیوں، یہ ہے زندگی کہ جہاں پر قدم قدم پر بلکہ ہر لمحے پر شیطان کے جال ہیں، ہتھ کنڈے ہیں، دنیا کے فتنے ہیں، طرح طرح کے، وہ مال کے فتنے ہوں، وہ عقیدے کا فتنہ ہو، وہ دین کا فتنہ ہو، وہ دنیا کے طرح طرح کے گھر والوں کے بیوی بچوں کے فتنے ہوں، کس کس انداز کے دنیا کے فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے چل جانا، دنیا کی زندگی بسر کر دینا، یہ ہے بھائیو تقویٰ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے بڑی عظیم بات کہی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، کہ وہ رب کائنات جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس عظیم ذات سے ڈرتے رہنا۔ ہاں، جب اس عظیم ذات کا ڈر دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کی حرکات و سکنات ہر چیز کنٹرول ہو جاتی ہے۔ زبان استعمال کرتے ہوئے سوچتا ہے انسان کہ آج بات کہہ تو دوں گا لیکن کل اس کا جواب دینا ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی زبان سے لفظ نکلتا ہے اللہ کے چاقو چوبند فرشتے بیٹھے اس کو لکھنے کے لیے، ریکارڈ کرنے کے لیے۔ اور ریکارڈ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ کل اس کا حساب ہے۔ کان میں جو بات پڑتی ہے کل اس کا جواب دینا ہے۔ آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، ہاں کل اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور کہ کبھی سینما کسی شہر کے کونے میں ہوتا تھا، کوئی شریف آدمی ادھر جاتے ہوئے شرماتا تھا، لیکن آج اس کے بعد سینما ہمارے گھروں میں آ گئے، ٹی وی VCRوں کی شکل میں، اور آج وہ سینما ہمارے ہاتھوں، ہماری جیبوں میں آ گئے۔ اور کہیں زیادہ اس بدکاری بے حیائی کے ساتھ جو پہلے ہوتی تھی، ان پر ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اللہ کو کیا کیا دکھا رہے ہیں۔
اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ البصیر، کہ وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ اس چونٹی کو بھی دیکھتا ہے جو اندھیری رات میں کسی سیاہ پتھر پر چل رہی ہے۔ تو ہم انسان کو 6-7 فٹ کے جسم کے انسان کو نہیں دیکھ رہا کہ انسان کیا کر رہا ہے؟ اس اللہ کو ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ اپنی زبانوں سے اس کو کیا کیا سنا رہے ہیں دن رات؟ تو بات کر رہے تھے کہ جب تقویٰ دل میں آ جاتا ہے، اس اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے، تو زبان کنٹرول ہو جاتی ہے، کان کنٹرول ہو جاتے ہیں، آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اسی چیز پر پڑتی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو۔ ہاتھوں پاؤں سے انسان وہی عمل کرتا ہے کہ جس پر اللہ خوش ہو۔ یہ ہے وہ تقویٰ۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ تقویٰ یہ ہے الخوف من الجلیل، اللہ کی عظیم ذات کا ڈر خوف دل میں بٹھا لینا کہ نافرمانی تو کر رہا ہوں لیکن کس عظیم ذات کی کر رہا ہوں۔ ہم تو دنیا میں پتہ ہونا کہ یہ افیسر بہت بڑا ہے، یہ آدمی بڑا چودھری ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ چودھری صاحب ناراض ہو جائے، افیسر ناراض ہو جائے۔ اپنے جیسے افیسروں کا ڈر۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ رب کائنات کی۔ تو یہ ہے تقویٰ کہ اپنے رب کا اس کا ڈر دل میں بٹھا لینا۔ دوسری چیز کیا ہے تقوی میں؟ والعمل بالتنزیل، اللہ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس قرآن پر عمل کیا ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے چل رہے ہیں، اس قرآن کی رہنمائی کو کیسے لے رہے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک آپ کی حرکت، آپ کی ایک ایک بات، عبادت ہو یا عادت ہو، وہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو یا بندوں کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں دین پر چلتا ہے لیکن اپنی منمانی سے نہیں، اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن لوگوں کے بنائے ہوئے فلسفوں کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اس کی عبادتیں، اس کے عقیدے، اس کے اعمال و کردار سبھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو تقویٰ یہ ہے۔ تیسری چیز کیا تقویٰ میں؟ کیا فرماتے ہیں؟ والرضاء بالقلیل۔ تیسری چیز تقویٰ میں یہ ہے کہ اللہ نے جو تھوڑا زیادہ دیا ہے اس پر راضی ہو جانا، قناعت کر جانا، کفایت کر جانا۔ آج ہم نے دنیا کو، زندگی کو بڑا مشکل بنا رکھا ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت نہیں ہے۔ میرے پاس ابھی چند دن پہلے ایک دوست ملنے آئے، بڑی عمر کے تھے، بحرین پولیس میں تھے، کافی عرصہ سے ریٹائر ہو چکے، ان کے 20 بچے تھے، کچھ 6-7 ان کے بچے بیٹے بیٹیاں تھے۔ تو میں نے کہا کہ لوگ ریٹائر ہونے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ فارغ ہی ہو۔ تو کہنے لگے کہ پینشن آ رہی ہے، اس سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ عام پولیس مین سے ریٹائر ہونے والے کی پینشن کتنی ہوگی، لیکن اس پر قناعت ہے، کفایت ہے، اور بلکہ اللہ کی راہ میں بھی دیتے تھے۔ 2-4 گھنٹوں کے بعد اسی دن ایک دوسرے آدمی سے ملاقات ہوئی جن کے ساتھ الیگ سلیگ تھی، وہ بھی ریٹائر تھا، کیپٹن کے رینک سے ریٹائر تھا، اور پھر بھی بیچارے کی دوڑیں لگی ہوئی تھی کہ اور کوئی جاب مل جائے، اور کوئی کام مل جائے، اور اس دن خوش تھا کہ مجھے کوئی جاب مل گئی ہے۔ میں نے دونوں میں موازنہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلا عام پولیس مین جس کی چھوٹی موٹی پینشن ہوگی اس پر وہ راضی ہے، قناعت کیے ہوئے ہے، خوش ہے۔ یہ بیچارہ کیپٹن کے رینک سے ریٹائر ہو کر اتنی بڑی پینشن لینے کے باوجود بھی اس کی دوڑیں لگی ہیں، اور اس کے بعد بھی اسے کم تھی۔ اس کے صرف 2 بیٹے 1 بیٹیاں تھیں، پہلے اس سے ڈبل تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے نے اللہ کے دیے ہوئے اپنا قناعت کی تھی، زندگی خود ہی آسان رکھی ہوئی تھی، چھوٹا گھر ہے، اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا سا اس کا رینٹ ہے اور گزارا چل رہا ہے۔ یہ کیپٹن صاحب بیچارے، انہوں نے 700-800 دینار کا ولا رینٹ پر لینا ہے، 700-800 دینار مہینے کا، تو آپ یہاں کے لاکھ روپے بنتے ہیں تقریباً۔
تو ظاہری بات ہے اس کو اتنا پھر رینٹ دینے کے لیے تو دوڑے لگانا پڑتی تھی۔ بھائیو آج ہماری مشکل یہ ہے، صرف اللہ کی نعمت تو بہت ہے، اللہ دے رہا ہے، لیکن ہمیں اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت نہیں ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی ضرورت ہوتی، کو مال چاہیے ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آ کے طلب کرتا، آپ جو ہو سکتا دیتے۔ تو ایک دن میں نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا حکیم ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا بڑی ہی میٹھی ہے، بڑی پر رونق ہے، لیکن اگر آدمی اس کو فراخ دلی سے لیتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے پر خوش ہو جاتا ہے، کفایت کر جاتا ہے، تو اللہ اس کو جو دیتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور جو لیتا تو ہے لیکن یہ کافی نہیں، یہ تو تھوڑا ہے، اس سے تو کام نہیں چلے گا، اللہ پھر اس کے باقی کاموں کو نہیں چلاتا۔ اس شخص کی طرح جو بھوکا ہے، کھاتا رہتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ تو بھائیو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، اس کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف روزے سے نہیں ہے، اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے آپ کی کتنی قناعت ہے، آپ کس قدر کفایت کر رہے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ چوتھی چیز اور آخری بات فرماتے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، کہ پتہ ہے ایک دن جانا ہے دنیا سے، مسلمان ہے، موت اور مرنے کے بعد حساب کتاب اور اس کے بعد قیامت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کو حساب دینا، آخر میں جزا سزا، سبھی چیزوں کو مانتے ہیں۔ اس دن کے لیے تیاری کرتے رہنا جب دنیا سے جانا ہے۔ اور جب مسلمان اور انسان اس انداز سے زندگی گزارتا ہے کہ جانے کے دن کی تیاری ہو، تو پھر اس کی نظریں آخرت پر ہوتی ہیں، اس کی نظریں پھر دنیا پر نہیں ہوتی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، کھجور کی چٹائی، اور کوئی بستر کوئی کپڑا درمیان میں نہیں تھا، جب اٹھتے ہیں تو پہلو پر نشان پڑے ہوئے۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دو، اجازت دو تو آپ کے لیے بستر بنا دیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مالی ولی دنیا، کہ میرے اس دنیا سے تعلق کیا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم ترکها وراء، میں تو وہ مسافر ہوں کہ جو چلتے چلتے تھک کر کسی درخت کے نیچے کچھ آرام کے لیے بیٹھا، اس کے بعد اپنی منزل کو چل دیا۔ میں وہ مسافر ہوں، ہاں انسان وہ مسافر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسافر کی حیثیت سے زندگی گزارتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی پیشکشیں کی، پہاڑوں کو سونے کے بنا دینے کی پیشکشیں کی، لیکن نہیں، جو گھر میں تھا، جو میسر ہو گیا، جو اللہ نے دے دیا، اسی پر کفایت ہے، اسی پر راضی ہیں، اور جانے کی تیاری ہے، آخرت پر نظریں ہیں، دنیا پر نہیں ہے۔ تو بھائیو یہ ہے تقویٰ کہ ہمیشہ آخرت کی تیاری کرتے رہنا کہ اپنے ساتھ قبر میں کیا لے کے جا رہا ہوں۔ دنیا تو بڑی بنا لی ہے، ولے بنا لیے، دکانیں مارکیٹیں بنا لی، بڑے مال جمع کر لیے، لیکن ان میں سے کیا چیز میرے ساتھ قبر میں جائے گی؟ ہاں قبر میں کیا جاتا ہے؟ آپ ماتے ہیں کہ جب میت کو اٹھا کر قبرستان کو لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے گھر والے، باپ فوت ہوا، بیٹا ساتھ ہوگا، بھائی ساتھ ہوگا، اس کا مال چارپائی کی شکل میں کوئی اس طرح کا چھوٹا موٹا مال، یا صاحب کا زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام پیچھے چل پڑا جنازے میں، اور تیسرا کیا ہے؟ وہ عمل کہ جس عمل کو آج ہم نے بالکل پیچھے چھوڑا ہوا ہے، جس پر کوئی توجہ نہیں کہ عمل کیا ہے۔ جب دفن ہوتا ہے تو گھر والے بھی لوٹ آتے ہیں، چارپائی بھی اٹھا کے لے آتے ہیں، اور ساتھ کیا رہ جاتا ہے؟ وہ عمل جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس عمل کو دیکھنے کی۔ تو جس کی آخرت پر نظریں ہوتی ہیں، جس کی آخرت کی تیاری ہوتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، قبر کے لیے اپنے ساتھ کیا لے جا رہا ہوں، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کیا پیش کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا تیاری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے کیا تیاری ہے۔ بھائیو یہ ہے وہ تقویٰ جو روزے کا سبق ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یہ ہے روزے کا سبق۔ آج ہمیں 19 روزے گزارنے کے بعد اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں میرے اندر کہاں تک آئی ہیں، کہاں تک اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوا ہے،
کس حد تک میرا قرآن و سنت پر عمل ہے، میری شکل، میری صورت، میرا عمل، میرا کردار، اور سب سے پہلے میرا عقیدہ، میری عبادت کس حد تک قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے پر میرا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور آخرت کی تیاری میں میرا کیا کردار ہے۔ بھائیو، یہ وہ تقویٰ ہے جسے ہمیں حاصل کرنے کی، جس کا سبق ہمیں سیکھنے کی، اور روزے سے اس سبق کو لینے کی ضرورت ہے۔ روزہ آتا ہی یہ سبق دینے کے لیے ہے، لیکن ہم لیتے نہیں ہیں۔ کس لیے؟ کبھی سمجھا ہی نہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کبھی اس بات کو سوچا ہی نہیں کہ روزہ ہم کو کیا سکھانے آیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، تقویٰ نیکی کا یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور روزے رکھ کر وہ تقوی کا جو مقصد ہے اللہ تعالی ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔